یہ مرحلہ میری توقع سے زیادہ دیر تک جاری رہا۔ کبھی رفتار کم ہو جاتی اور کبھی اچانک بڑھ جاتی۔ ہر بار میں اپنی پوزیشن کو سنبھالتا رہا اور جلد بازی میں رد عمل دینے کے بجائے حالات پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے لیے یہ طاقت دکھانے کا لمحہ نہیں تھا، بلکہ صبر، مشاہدے، درست وقت کے انتخاب اور مکمل کنٹرول کا نتیجہ تھا۔ ایک بڑا شکار، لیکن صاف، درست اور انتہائی مؤثر انداز میں مکمل ہونے والا شکار۔ آپ کے خیال میں اس شکار میں سب سے مشکل مہارت کون سی تھی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکار مکمل ہونے کے بعد ہم نے وہیں پر اس کی تیاری شروع کر دی۔ ہر کام سیدھا، واضح اور منظم تھا۔ استعمال کے قابل حصے الگ کیے گئے اور غیر ضروری چیزوں کو فوراً ہٹا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اتفاقی نہیں تھا۔ ہر حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ یہ کام کئی بار کر چکے ہیں۔ اب ماحول پہلے جیسا پرتناؤ نہیں رہا تھا۔ رفتار پرسکون ہو گئی تھی۔ ہر شخص اپنے کام پر توجہ دے رہا تھا اور ایک دوسرے کے راستے میں آئے بغیر قدرتی انداز میں کام کر رہا تھا۔ انتظار کے دوران ماحول مزید آرام دہ ہو گیا۔ مختصر گفتگو، خاموشی کے چند لمحے اور کھانے پر ہلکی سی توجہ۔ شکار کا دباؤ اب ختم ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کھانا تیار ہو گیا۔ کھانے کا آغاز بھی بغیر کسی اعلان کے ہوا۔ ایک شخص نے قریب پڑا ہوا ٹکڑا اٹھایا، اسے توڑا اور دوسروں کی طرف بڑھا دیا۔ سب کچھ اتنا فطری تھا جیسے یہی اگلا منطقی قدم ہو۔ میں نے بھی اپنا حصہ لیا۔ وہ ابھی گرم تھا مگر ہاتھ میں پکڑنے کے قابل۔ سب سے پہلی چیز جو محسوس ہوئی وہ ذائقہ، خوشبو نہیں تھی بلکہ اس کی سادگی تھی۔ نہ کوئی اضافی مصالحہ، نہ غیر ضروری تبدیلی، صرف تازہ تیار کیا گیا کھانا۔ ہر شخص اپنے انداز میں کھا رہا تھا۔ کوئی جلدی کر رہا تھا اور کوئی آہستہ آہستہ۔ کسی نے حصوں کی تقسیم کا اعلان نہیں کیا، لیکن ہر شخص دوسرے کے ساتھ بانٹ رہا تھا۔ یہ عمل اتنا قدرتی تھا کہ اگر غور نہ کیا جائے تو شاید محسوس بھی نہ ہو۔ آپ کو کھانا بانٹنے کا یہ انداز کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ کچھ بھی ضائع نہیں کیا گیا۔ ہر چیز اپنے صحیح وقت اور صحیح مقصد کے لیے استعمال ہوئی۔ کھانا ختم ہونے لگا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب کھانا ختم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اٹھ کر چلنے لگے جبکہ کچھ وہیں بیٹھے رہے۔